بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے اپسرا ہو، مگر وہ شاید اس شادی سے خوش نہ تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر مسکان یا اطمینان کا شائبہ تک نہ تھا۔ خیر، میں نے اس سب کو نظر انداز کر دیا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اس کو بے حد اصرار کے ساتھ پارلر لے گیا، اور جب واپس لینے گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیوں سے مل چکا تھا، سچ پوچھیں تو مجھے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، میں صرف انہیں اپنی تفریح کا ایک سامان سمجھتا تھا۔ مگر جب میری اماں کو میری ان حرکتوں کا علم ہوا تو وہ میرے سر ہو گئیں۔ بولی، شیراز بیٹے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے کہا، اماں، میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ تو جانتی ہیں اپنا کاروبار سیٹ کر کے اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ خیر، مجھے لگا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے، سو اب میں قدرے احتیاط برتتا، مگر کہتے ہیں نا کہ برے کاموں کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دن میں میری اماں کو دوبارہ علم ہو گیا تو اماں خاموشی سے میرے لیے لڑکی دیکھنے لگیں۔ یہ جان کر میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ مجھے ابھی وقت چاہیے، مگر اماں کہنے لگیں کہ اگر تم نے اب شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گے۔ ماں کی ایسی باتوں میں آ کر مجھے شادی کے لیے ہاں کہنا ہی پڑی، مگر میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جسے اٹھنے بیٹھنے کی اور فیشن کی تمیز نہ ہو۔ لڑکی کسی ماڈل سے کم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں عین نکاح کے وقت پر انکار کر دوں گا، پھر مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ اماں بیچاری میری بات سن کر ہی رہ گئیں، لیکن میری بات مانے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کوئی عام خاص لڑکی پسند کرتا یہ ممکن نہیں تھا، اور میں جانتا تھا کہ اماں کو میرے اسٹینڈرڈ کی لڑکی آس پاس تو کہیں نہیں ملے گی، کم از کم اس کھیل میں بھی 1 سال اور لگ جائے گا اور میں اپنی آزادی خوب کھل کر انجوائے کروں گا۔ مگر میری بات غلط ثابت ہوئی، اور ایک دن اماں نے مجھے اطلاع دی کہ شام کو تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکی والے آ رہے ہیں۔ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، تم دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی ماڈرن فیملی ہے۔ اماں بھی میرے حساب سے رشتہ دیکھ آئی تھی۔ شام کے تقریباً 6 بجے وہ لوگ مدعو تھے۔ میں صرف لڑکی کی فیملی سے ملا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا خاندان کافی طاقتور ہے۔ یہ بات ایک طرح سے میرے لیے فائدہ مند بھی تھی اور دوسری طرف سے نقصان دہ بھی۔ فائدہ یہ کہ میرا سسرال بہت مضبوط تھا، اور نقصان یہ کہ بیگم صاحبہ بھی اسی حساب سے طاقتور تھیں، یعنی کہ میری زیادہ چلنے والی نہ تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ لوگ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ میں تو ان باتوں سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو مانو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آج تک جتنی لڑکیاں دیکھی تھیں ان سب پر بھاری، ان سب سے الگ اور منفرد ماہنور تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ اس قدر خوبصورت تھے کہ کسی اور چیز پر نظر ہی نہ ٹھہرتی۔ میں تو اس کا سراپا آنکھوں میں لیے سارا دن اور ساری رات ایسے ہی سوچتا رہا۔ زندگی مانو کلیوں کی مانند کھلنے لگی۔ ابھی اسے ملے 1 دن بھی نہ گزرا تھا کہ اس سے ملنے کا دوبارہ دل چاہنے لگا، تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ لڑکی والوں کو ہاں کہہ دیں، وہ جلدی سے شادی کی تاریخ رکھ دیں، کیونکہ اب مجھ سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ ماہنور کے بغیر ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں میری بےتابی دیکھ کر بڑی خوش تھیں کہ مجھے ان کی پسند کی ہوئی لڑکی پسند آ گئی۔ یوں جھٹ پٹ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور مقررہ دن پر ماہنور کسی چاند کی طرح میرے آنگن میں اتری تو
میرے سارے گھر میں اجالا پھیل گیا۔ میں نے شادی کی رات اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، مگر یہ کیا، مانور کی آنکھیں پیار اور محبت کے جذبات سے خالی تھیں۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ پھیکا پھیکا لہجہ دیکھ کر میرا دل نہ چاہا کہ میں اس سے مزید باتیں کروں۔ میرا تو خیال تھا کہ اس قدر ہینڈسم دلہا پا کر وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی ہوگی، مگر ماہنور کے تیور بالکل ٹھیک نہ تھے۔ خیر میں تو مرد تھا، میں نے ہمت کی اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے مکمل سرد مہری تھی۔ وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ مجھے سخت مایوسی میں بھی منتیں کرنے والا نہیں تھا، چاہے وہ لاکھوں میں ایک سہی۔ میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ میں کروٹ بدل کر سو گیا، سوچنے لگا میڈم کا دماغ 1-2 دن میں درست ہو جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ وہ تو مجھ سے کچھ نہ بولی، جبکہ میری بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ اب ماہنور سے بات کرنا لازم تھا، ورنہ نقصان میرا ہی ہوتا۔ وہ تو اس سب کھیل سے بڑی خوش تھی کہ مجھے ستا بھی رہی اور میں یوں اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر پا رہا۔ میں تو اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر وہ میری صورتحال سے محظوظ ہو رہی تھی۔ خیر انا کے سارے بت توڑ کر جب میں نے ماہنور سے بات کرنا چاہی تو اس نے عجیب رویہ دکھایا۔ کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی اور کبھی دور سے ہی دوپٹے میں اپنے چہرے کو چھپا لیتی۔ ماہنور، اب تم مجھ سے چہرے کا پردہ بھی کرو گی؟ سوتی تو تم ویسے ہی الگ ہو، کیا تم مجھے اپنا شوہر ہی نہیں مانتی؟ ایک دن میں نے تپ کر کہا۔ وہ بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے عیبوں سے بے خبر ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ ماہنور نے کہا تو میں ٹھٹک گیا۔ ایسا کیا عیب ہے تم میں کہ مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ بس ہے کوئی عیب، جانتی ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے، اس لیے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اب مجھے فکر ہوئی، میں نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو حیران ہی رہ گیا کہ اس کے چہرے پر باریک سے اور گھنے کافی زیادہ بال تھے جو اس کے چہرے کو بدنما بنا رہے تھے۔ ماہنور، یہ کیا ہے؟ شادی کے دن تو تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اب یہ؟ میں اس کے بال دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بس شیراز، یہ بال میرے چہرے کا حصہ ہیں، آپ کو مجھے ان بالوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوگا۔ اس نے کہا تو میں بجھ کر رہ گیا، پھر بولا، اچھا ان بالوں کا کوئی تو حل ہوگا، تم ایسا کرو میرے ساتھ بیوٹی پارلر چلنا، میں تمہارے چہرے کو خوبصورت بنا دوں گا۔ اگر ایسا نہیں بھی ہو تو ہم ہفتے میں ایک بار چلے جائیں گے، لیکن تمہارے چہرے سے یہ بال ضرور صاف ہونے چاہیے، میں ان کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری اتنی پیاری دلہن ہو، تمہیں چاند جیسا لگنا بھی تو چاہیے۔ میں نے اس کی خوشامد کی تو وہ ماہنور کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے، آپ شام کو مجھے بیوٹی پارلر لے جائیے گا، میں بیوٹیشین سے اپنا فیشل کروا لوں گی، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اس رات پہلی بار اس نے مجھے وہ خیرات بھی دی جس کا میں دنوں سے منتظر تھا، مگر اس کے رویے میں ابھی بھی عجیب سی ناراضگی تھی۔ اگلے دن ماہنور نے صبح صبح مجھے اٹھا دیا اور بولی، آپ نے مجھے پارلر لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، اب چلیے دیر ہو رہی ہے۔ ماہنور صبح صبح تیار بھی ہو کر کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر سے باہر موجود تھے۔ امی نے کہا ناشتہ کر جاؤ، مگر ماہنور نے اتنی جلدی مچائی ہوئی تھی کہ ہم نہ رکے۔ خیر میں نے اسے پارلر چھوڑا اور خود آفس چلا گیا۔ مجھے بس آفس میں ایک چھٹی کے لیے درخواست دینا تھی۔ میں نے ماہنور سے کہا تھا کہ تم فارغ ہونے کے بعد پارلر میں ہی رکنا، میں تمہیں واپسی پر پک کر لوں گا اور پھر ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں نے آفس کا کام جلدی ختم کیا، ماہنور کی یاد دل میں لیے بے تاب سا آفس سے نکلا
اور اسے پارلر سے پک کرنے کے لیے پہنچا تو مجھے پارلر والی لڑکی نے بتایا کہ ماہنور یہاں سے 1 گھنٹے بعد ہی کہیں چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے روکا بھی کہ اپنا فیشل پورا کروا لے، مگر اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ پارلر والی کا جواب سن کر میں سخت پریشان ہوا اور ایسے ہی پریشان سا گھر آ گیا۔ آ کر پتہ چلا کہ ماہنور تو گھر بھی نہیں آئی۔ اب مجھے واقعی پریشانی ہونے لگی کہ ماہنور مجھے بتائے بنا آخر چلی کہاں گئی۔ وہ تو صبح بڑے شوق سے پارلر گئی تھی، مگر واپسی پر بنا بتائے ہی کہیں چلی گئی۔ بات حیران کن تھی۔ خیر میں نے کچھ سوچ کر اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کیا۔ ماہنور کے آگے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ آنٹی نے میرا حال چال پوچھا اور اس طرح اپنی بیٹی کے گھر آنے پر معذرت کرنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ بھی کافی پریشان تھیں، شاید ماہنور نے انہیں بھی کافی پریشان کر رکھا تھا۔ آنٹی مجھے گھر کے اندر لے آئیں، مگر ماہنور کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے پوچھا کہ ماہنور کہاں ہے تو کہنے لگی کہ اسے نیند آ گئی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر کو سو گئی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ماہنور کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ جاگے گی تو میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ ساس مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے لگی، گویا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ماہنور کے کمرے میں جاؤں۔ مگر جب میں ماہنور کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ماہنور تو وہاں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے اپنی ساس کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تب بتانے لگیں کہ بیٹا اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ شاید تم لوگوں کو کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ عالیہ کے ہاں گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی بات کا مان رکھ لوں؟ آنٹی کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا، مگر خاموش ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ماہنور میڈم گھر تو آ گئی، مگر وہ بہت پریشان تھی۔ میری بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولی گھر چلتے ہیں، میں یہاں 1 منٹ نہیں رکنا چاہتی۔ اس کی بات عجیب تھی۔ خیر میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ راستے بھر وہ آنسو بہاتی رہی، پریشان اس قدر کہ میں اپنے سوال بھی بھول گیا اور سوچنے لگا کہ ماہنور کو کیسے چپ کراؤں۔ خیر میں بے دلی سے اسے گھر لے کر آ گیا۔ گھر آ کر ہم دونوں کے بیچ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ میرا موڈ ویسے ہی کافی آف تھا۔ صبح اٹھا تو ماہنور کی مجھے وہی شکل دکھائی دی جو اس نے شادی کے کچھ دن بعد دکھائی تھی، وہی بالوں والا چہرہ اور اداس سی آنکھیں۔ ماہنور کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک چیز تمہارے شوہر کو پسند نہیں ہے تو تم اس کو خود سے دور کیوں نہیں کرتی؟ کیا جان بوجھ کر تم میری نفرت پالنا چاہتی ہو تاکہ میری دیوانگی کم ہو کر سرد مہری میں بدل جائے؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ میں اب اس کے رونے دھونے سے تنگ آ چکا تھا۔ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا اور ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ مجھے ماہنور پر سخت غصہ تھا۔ دل میں سوچ لیا کہ اب اسے طلاق دے دوں گا۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہ تھی جتنی اس عورت نے میری بنا دی تھی۔ بھلا مجھے ضرورت کیا تھی جو اس کے پیچھے بھاگتا پھروں؟ میں نے سوچ لیا آج امی سے کہہ دوں گا کہ ماہنور کو میکے بھجوا دیں۔ جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا میں انتظار کر لوں گا، اور اگر یہ اپنی عادات نہیں بدلتی تو مجھے اسے چھوڑنے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ شام کو گھر پہنچتے ہی امی سے بات کی۔ امی نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور بولی بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شادی کو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم علیحدگی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے خاندان میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ امی کی بات تو صحیح تھی مگر اس کا حل کوئی اور نہ تھا۔ مگر میں ماہنور کی عادات سے تنگ آ گیا تھا۔ سوچا کہ اب براہ راست اس سے بات کر لوں۔ اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں اپنی مرضی کر کے رہوں گا۔ مگر کمرے میں آیا تو ماہنور کا چہرہ صاف ستھرا تھا۔
یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، گویا ماہنور مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اگرچہ ماہنور سے والہانہ پن کا اظہار نہ کیا، مگر میرے دل کو خوشی ضرور ہوئی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ماہنور نے فون کی گھنٹی سنی تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہلدی کی مانند سرد ہوتے رنگ کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا، اور پھر فون کو میں سمجھ گیا کہ ایسا معاملہ ضرور ہے جو ماہنور مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تب اس نے میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ ماہنور کس کا فون ہے؟ میں نے اس کے فون کی طرف دیکھا تو کوئی اننون نمبر تھا۔ اس کی اجازت کے بنا ہی میں نے فون پک کر لیا۔ دوسری طرف کوئی انجان آدمی بول رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو تو اچھا ہوگا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں، دیکھ لینا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا، اور میں حیرت سے ماہنور کو دیکھنے لگا۔ ماہنور، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ میں نے اس کے کاندھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ ماہنور پھر سے رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے ماہنور، اب رونے دھونے کی کوشش مت کرو۔ تمہارے مگرمچھ کے آنسوؤں سے میں نہیں پگھلنے والا۔ سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ یہ بات داشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر مرد سے میرے جانے کے بعد باتیں کرو اور میں چپ رہوں۔ میرا غصہ دیکھ کر ماہنور مزید رونے لگی، مگر جب اسے لگا کہ میں اس کے رونے دھونے میں نہیں آنے والا تو اس نے مجھے پوری بات بتائی۔ بولی، شیراز، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی، مگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کس قدر بے قصور ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں، مگر ہر بار وہ مجھے ایسی بات کہتا کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈرتی تھی۔ اب بات یہاں تک آ ہی گئی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب میں آپ کو اپنی ساری کہانی بتاؤں گی، باقی فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، لیکن وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ مجھے آپ کے غصہ ہونے سے کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ صرف آپ کی بے اعتباری سے ہوگا۔ پھر ماہنور نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں نے اسے ہمت دی تو بولی، میری آپ سے منگنی ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ابا نے مجھے نیا نیا فون لا کر دیا تھا۔ میں جب بھی فون دیکھتی عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ میرے خاندان میں کسی لڑکی کے پاس فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں سب لڑکیوں کی تصویریں اپنے فون سے کھینچتی اور زیادہ تر لڑکیاں میرے پاس میری فون کی وجہ سے ہی آتی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل ٹچ اسکرین موبائل فون نیا نیا آیا ہے۔ میں نے بھی اس سب میں گم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میری ایک دوست عائشہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اسے کسی لڑکے سے بات کرنی ہے۔ اب وہ لڑکا اس کا کیا لگتا تھا، دوستی کس نوعیت کی تھی، یہ تو میں نہیں جانتی تھی، مگر عائشہ اس سے بات کرتی تھی میرے فون سے، اسے تصویریں بھی بھیجا کرتی تھی۔ عائشہ کی اس لڑکے سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ ایک دن عائشہ اس لڑکے کو اپنی کچھ خاص تصویریں بھجوانے آئی جو اس نے کسی شادی پر بنوائی تھیں۔ اس کے کسی دور پار کے رشتہ دار نے یہ تصویریں میرے نمبر پر بھیجیں۔ تب میں نے عائشہ کے اس دوست کو اس کی وہ تصویریں بھیج دیں، لیکن تصویریں کافی زیادہ تھیں۔ بیچ میں ایک تصویر میری بھی چلی گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ موصوف تو مجھ پر لٹو ہو گئے۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ نہ مانا۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ عائشہ کو اس سب کی خبر نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، عائشہ اور اس کی بات چیت ختم ہو گئی اور میں نے زبیر سے بات کرنے لگی۔ ایک دن زبیر نے مجھے ملنے کی ضد کی، مگر میں ابھی اس رشتے کو اس مقام پر نہیں لے جانا چاہتی تھی، سو اس بات پر ہماری لڑائی ہوئی اور میں نے زبیر سے بات چیت ختم کر دی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا، جیسے میں آسان کھیل سمجھ رہی تھی وہ تو آگ کا دریا تھا،
اور پھر مجھے پانے کے لیے زبیر نے ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ اب وہ مجھے روز روز تنگ کرنے لگا۔ انہی دنوں آپ کا رشتہ آ گیا، میری منگنی ہو گئی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر منگنی کے ہنگامے میں کچھ پتہ ہی نہ چلا، وہاں معاملہ بگڑ چکا ہے۔ بس پھر وہ دن آ گیا کہ میں آپ کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی، مگر زبیر سے میری بات چیت وہیں کی وہیں ٹھہری رہی۔ اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، دن رات مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ تمہاری ان تصویروں کو تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا، اس طرح کہ تم کہیں کی نہ رہو گی۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے اس کی الٹی سیدھی باتیں ماننا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے کہتا کہ اپنے شوہر کو خود سے دور رکھو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم کسی اور کے قریب ہو، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں نے نکاح کے اس بندھن کو دل و جان سے قبول کیا ہے، مگر وہ تو ایک عجیب آدمی ہے، مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے تم اپنے شوہر کو فلاں طریقے سے دور رکھو، تو کبھی کہتا ہے اس سے بدتمیزی کرو۔ میں دو طرفہ باتوں میں پس رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ وہ مجھے بار بار ڈراتا ہے، میں اس کی ایک بات نہ مانوں تو وہ اور نئی باتیں نکال دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، میں تو اس کی باتیں اس لیے مانتی رہی کہ آپ کو کھو نہ دوں۔ ایک مہینے کی نئی نویلی دلہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل تو جیسے راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا۔ اسے کھونے کا مجھے افسوس تو ہے، لیکن عورت ایک بار میلی ہو جائے تو اس سے محبت ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے اپنی یہ رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔